Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. آج کل جو جسارت ہوئی ہے امام کی والدہ گرامی اور ام الائمہ ام الحسنین دختر خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں جو جسارت کی گئی ہے اس پر خاموشی جرم ہے، اس پر خاموش رہنے والے بھی اسی طرح ملعون ہیں جو یہ جسارت کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اسی لیے وہ پاک ہستی جس کا تعارف آئے تطہیر میں کیا گیا، جس کی چادر تطہیر بنی، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آئے تطہیر کی واحد وہ ہستی، وہ ذات جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے خواتین میں سے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ باقی بھی کسی کے ذات میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اہل بیت کی تطہیر کا اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اب جو اس تطہیر الہی کے مقابل کھڑا ہوگا وہ اپنی نجاست ثابت کر رہا ہوگا، وہ تطہیر الہی کو منع نہیں کر سکتا۔ جب خدا نے انما کے ساتھ ارادہ کیا ہے، ارادہ یہ الہی ہے اور ارادہ یہ انحصاری ہے تطہیر اہل بیت کے لیے، اس تطہیر کو منع کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا اپنی نجاست کا اقرار کر رہا ہے، اور اس کی نجاست اور اس کی پلیدی دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ میں اپنے احساسات پر کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا کہ کسی پست انسان کے ساتھ میں بھی پست ہو جاؤں، اور اس کو البتہ پست افراد کو، لعین افراد کو، ملعون افراد پر لعن کرنا بلندی ہے، پستی نہیں ہے، لیکن میں اس کو یہ وہ ویٹیج بھی نہیں دینا چاہتا کہ اس پر ہم نام لے کر بھی لعن کریں۔ یہ ملعون ہے جو اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے۔ اجماع امت یعنی مسلمانوں کا اجماع، مسلمانوں کا اجماع اتنا محترم ہے، مسلمانوں میں، اہل سنت میں مسلمانوں کا اجماع کتنا محترم ہے اس کو آپ جانتے ہیں۔ اجماع کے ہمارے ہاں بھی اجماع کو ایک ویٹیج حاصل ہے، لیکن جو ابھی تک کوئی ایسا پلید فرد پیدا نہیں ہوا تھا اس کرۂ ارض پر، ایسے پلید بہت آئے جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، آپ پر سب و شتم کیا۔ آج وہ سب خود داخل دشنام ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے بھی داخل دشنام ہیں۔ ان کے لیے، ان کو داخل دشنام ہونے کے لیے، ان پر لعنت پڑنے کے لیے، انہیں جہنمی ثابت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دشمن علی ابن ابی طالب کا دفاع کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوا، اس منزلت کے باوجود، وہ اخ الرسول ہونے کے باوجود، وہ وصی رسول ہونے کے باوجود، وہ ید اللہ وجہ اللہ عین اللہ ہونے کے باوجود، وہ اسد اللہ ہونے کے باوجود، وہ لا فتح الا علی سب کا اجماع ہونے کے باوجود، اس علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوا، جسارتیں ہوئی، گستاخیاں ہوئی، لیکن تاریخ اسلام میں آج تک کسی نے یہ جرأت نہیں کی تھی کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرے، اور اس کی شان میں گستاخی کے لیے اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کا صریح انکار کر رہا ہے۔ یہ منکر قرآن ہے، یہ تحریف قرآن کے قائلین ہیں، یہ قرآن کو تفسیر بالرائے کرنے والے ہیں۔ ان پر جو لعنتیں آیات اور روایات، اور مخصوصاً رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اتنا جھوٹا فرد ہے کہ اس نے جو آیت اللہ کا ارادہ اسے خاک معلوم ہوگا، یہ سنت کا خاک علم رکھتا ہے جس پر رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے، اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے غضبناک ہیں، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، صحیح مسلم صحیح بخاری، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کیا ہے۔